نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، ہم اللہ سے دعا کر لیں کہ یہ محفلیں جو ہم لوگوں کے نزدیک کوئی معنی اور اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے محفلوں کی بڑی قدر ہے۔ خاص کر اللہ اپنے مقرب فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے کہ ایسے محفلوں کو تلاش کرو۔ جب مل جاتی ہے تو خوش ہو کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ جس محفل کی تلاش میں ہم تھے وہ یہاں پہ ہے۔ سب آتے ہیں، پروانہ وار گھیر لیتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی خوشی سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ایسی محفل سے آ رہے ہیں۔ خیر، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہتا ہے، میرے فرشتوں میری عظمت کی قسم تم اس پر گواہ رہو کہ اس محفل میں جتنے لوگ شامل تھے ہم نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، رب العالمین کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ارادہ کر کے نہیں آئے تھے، بس دیکھے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسی محفل ہے جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے سب کو ہم نے بخش دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اس محفل کے برکت سے اللہ یہ مقام ہم کو بھی عطا کر دے کہ ہمارے سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ رب نے فرمایا، اللہ تعالی یقیناً تم کو تاکیداً حکم کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ امانت کو صاحب امانت کو دے دو۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا، جب تم کو فیصلہ کرنا ہو لوگوں کے درمیان تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بہتر ہے جس کی نصیحت اللہ تم کو کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یاد رکھنا اللہ تعالی سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالی نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات کہا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بہت ساری امانتیں آج عام طور پر ہم امانت کا مطلب کیا سمجھ لیے؟ امین کس کو کہتے ہیں، امانت دار کس کو کہتے ہیں، دیانت دار کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس ہم نے کچھ رکھ دیا، مثال کے طور پر ہم نے آپ کو دے دیا 1000 روپے، رکھو بھائی۔
پھر میں نے پوچھا آپ سے وہ 1000 روپیہ اور آپ نے 1000 روپیہ واپس کر دیا، تو ہم کہتے ہیں بڑا امین آدمی ہے، بڑا امانت دار آدمی ہے، ہم نے جیسے دیا تھا پوچھتے ہی ویسے ہی واپس کر۔ بس ہمارے نزدیک امانت کا مفہوم اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں، امانت کا مطلب یہی ہے، لیکن یہاں اللہ نے کہا امانات جمع کا صیغہ ہے، بہت ساری امانتیں۔ اگر ہم دیکھیں لغت، ڈکشنری وغیرہ، علماؤں کے اقوال، قرآن و حدیث، تو امانت کا بہت سارا معنی ہے۔ حفاظت، امانت داری، دیانت داری، کنجی، منصب، اقتدار، عہدہ، یہ سارے مفہوم امانت میں آتے ہیں۔ وضو کرنا، غسل کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اخلاق مند ہونا، یہ سب چیزوں کے لیے قرآن نے امانت کا لفظ استعمال کیا شریعت مطہرہ نے۔ اور شریعت مطہرہ میں اگر امانت کا، جس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جامع الفاظ میں اختصار کے ساتھ سمجھیں تو یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں، اب وہ فرائض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا اللہ کے بندے حقوق کے حقوق ہوں، یہ سب کے سب امانت میں آتے ہیں۔ اب کتنی چیزیں ہم آپ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دو۔ اب ایک معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم کو بجا لانا، امانت کا معنی۔ جیسے قرآن سورہ احزاب کی مشہور معروف آیت ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان پر، پھر ہم نے امانت کو پیش کیا زمین پر، ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، لیکن سبوں نے امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے کب پیش کیا امانت کو اور کیسے پیش کیا، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے انکار کیا اٹھانے سے، یہ چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ نے جیسے کہہ دیا ہم کو ہو بہو ایمان لا لینا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ آسمان پر اللہ تعالی نے امانت کو پیش کیا تو اس نے کہا رب العالمین، آپ نے فرشتوں کو جما دیا، ستاروں کو بچھا دیا، یہ سب تو ٹھیک ہے میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ امانت، انکار نہیں کیا بلکہ اپنی عاجزی، بے بسی کا اظہار کیا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں انکار کرنے کے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین نے کہا زمین کے اوپر اللہ نے امانت کو پیش کیا تو زمین نے کہا اے رب العالمین، ہمارے اوپر آپ نے پیڑ کو، پودوں کو جما دیا، پہاڑوں کو بچھا دیا، دریاؤں کو جاری کر دیا، انسانوں کو بسا دیا، بہت ساری مخلوق کو بسا دیا، سب برداشت، لیکن یہ امانت کا بوجھ ہم سے اٹھ نہیں سکتا۔ پہاڑوں پر اتنی سختی ہے پہاڑ کے اندر، لیکن پہاڑوں نے کہا رب العالمین ہم نے، بلکہ بعض روایت میں ایسا ملتا ہے کہ 3 دن تک
برابر یہ تینوں چیزیں اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، گری اوزاری کرتے رہے، اللہ ہم انکار نہیں کرتے، بے بسی کا اظہار ہے کہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ 3 دنوں تک، لیکن نادان انسان نے بوجھ اٹھا لیا امانت کا۔ بابا آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ امانت کیا ہے؟ سوال کر لیا۔ آپ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سبوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں اٹھا لو، لیکن ہے کیا یہ چیز امانت؟ رب العالمین نے فرمایا، میری اطاعت کرنا یہ امانت ہے، میری فرما برداری کرنا یہ امانت ہے۔ تو کہا اگر کر لیا تو کیا؟ کیوں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو، انسان ہر چیز میں فائدہ تلاش کرتا ہے۔ اگر میں نے یہ بوجھ اٹھا لیا امانت کا، پھر کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ثواب ہے، نیکی ہے، جنت ہے، اور نہ اٹھانے پر گناہ ہے، اور پھر بدبختی ہے، اور تمہارے لیے آگ کی سزا ہے۔ جب یہ سنا آدم علیہ السلام نے تو ان کو جنت سمجھ میں آئی۔ کیوں؟ وجہ جنت سے نکالے گئے، ہم کو معلوم ہے کہ اتنی عظیم چیز ہے، تو سوچ لیا عذاب ٹھیک ہے، دوزخ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا امانت اٹھانے کی، امانت کا حق ادا کرنے کی، تو جنت کی امید ہے۔ جنت کی لالچ میں انہوں نے کہا اے رب العالمین یہ امانت اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب سوال یہ کر سکتے ہیں کوئی شخص، یہ پہاڑوں نے انکار کیسے کیا؟ انداز کیا تھا؟ ہم نے کبھی بولتے ہوئے نہیں سنا پہاڑ کو، آسمان کو، زمین کو، پھر کیسے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب البیوع کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ممبر نہیں بنا تھا، خطبہ دیتے تو ایک کھجور کا تنا تھا سوکھا، اس پر کبھی یوں ٹیک لگا لیتے اور کبھی اس طریقے سے ہاتھ رکھے رہتے، یہی خطبہ دینے کا اندر۔ ایک خاتون آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑھئی ہے، میری خواہش ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ممبر بنا کر یہاں رکھنا چاہتی ہوں، جس پر چڑھ کے آپ خطبہ دیں، لوگوں کو نصیحت کریں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، ممبر تیار کیا غلام نے، اور لا کر وہ خاتون مسجد نبی کے اندر رکھ دی۔ یہ پہلی بار ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے بنے ہوئے ممبر پر چڑھے اور نصیحت شروع کی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ اسی وقت ہچکیوں کی آواز آنے لگی، ایسا لگ رہا کوئی سسک سسک کے رو رہا ہے، اور جتنے لوگ مسجد میں موجود ہیں تقریباً یہ آواز سب کو سنائی دے رہی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا آخر ہچکیاں کہاں سے آ رہی ہیں، سسک سسک کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی، کون رو رہا ہے۔ کچھ وقت گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے، جس تنے سے ہمیشہ ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس تنے پر کھجور کے آپ نے ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس کو سینے سے لگا لیا، کچھ دیر تک لگا کے کھڑے رہے۔ ابھی سسک سسک کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور سسک
لگ کے روتے رہا، سینے سے لگایا تو تھوڑی دیر کے بعد رونا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی تک میں یہاں اس کے پاس ٹھہر کر خطبہ دے رہا تھا، اس کے پاس اللہ کی بات ہوتی تھی، دین کی بات ہوتی تھی، آج اس چیز سے یہ درخت محروم ہو گیا، اس فضیلت سے۔ آج میں منبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ کتنے اچھے مقام مجھ کو اللہ نے دیا تھا، اس مقام سے آج میں محروم ہو گیا۔ کچھ مصنفین محدثین لکھتے ہیں لکڑی جس کا کام تھا جلنا آگ میں، لیکن رسول کی زبان سے اللہ کی بات سن سن کر وہ شخص اتنا متاثر ہوا جس کا کام تھا جلنا، جل کر راکھ ہو جانا، وجود مٹ جانا، لیکن اللہ اور رسول کی بات نہ سننے پر وہ رو دیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ حضرت انسان جس کے لیے اللہ نے جنت بنایا، قرآن و حدیث اگر اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، وہ عمل نہیں کرتا، تو جو جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے وہ جنت اللہ چھین لے گا، اور دوزخ میں جس میں جلنا لکڑی کا کام ہے اس میں انسان جلایا جائے گا۔ خیر یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک کھجور کا تنا ہے درخت کا، سوکھ گیا ہے۔ کوئی اگر کہے یہ بات کرتا ہے روتا ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے یہ ہولا ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، نہیں بولتے۔ لیکن جب وہ رویا، نبی نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے سنا، ایمان لا لیا کہ یہی درخت رو رہا ہے۔ تو جیسے درخت کے اندر اللہ یہ قوت پیدا کیا کہ وہ روئے، ویسے ہی پہاڑوں، زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت دی بولنے کی، بات کرنے کی۔ تو خیر بتانا یہ چاہتا تھا، امانت کا ایک معنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم کو بجا لانا، فرائض ادا کرنا، منکرات سے رک جانا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کیا یہ امانت ہمارے اندر ہے؟ ہم امین ہیں؟ نہیں تو ترمذی کی وہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت کم ایسا ہوا، بہت کم، لیکن اکثر بیشتر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ دیا کرتے تھے، وعد اور نصیحت کرتے تھے، تو ضرور یہ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کے پاس ایمان کامل نہیں۔ واضح طور پر اکثر بیشتر یہ خطبہ میں دعا کرتے۔ تو اب یہ سوچیں یہ امانت کی پاسداری ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو گویا ہمارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے، کہیں یہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایک امانت کا مفہوم سمجھ میں، اطاعت، فرما برداری، اور دوسرے منصب، عہدہ، اقتدار، کنجی، امانت کا مطلب ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس بالعدل۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دو۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس پر غور کریں، مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ امانت ہمارے پاس ہے اور صاحب امانت کون ہے، اس کو کس طریقے سے دیا جائے۔ بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، مختصر یہ جی کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کنجی اس وقت کعبۃ اللہ کی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی،
جو صلح حدیبیہ کے چند دنوں کے بعد اسلام قبول کر لیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنجی مانگا کعبۃ اللہ کی، دے دیا انہوں نے۔ گئے، بتوں کو توڑا، ساری چیزیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ کے اندر تھے، جیسے بہت سے محدثین مفسرین نے نقل کیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اسی وقت نازل ہوئی۔ تو اس کے پہلے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی چابی ہم کو دے دیجیے۔ کیوں؟ زمزم پلانے وغیرہ کہ یہ شرف تو حاصل ہے ہم کو، یہ مقام حاصل ہے، کعبۃ اللہ کی کنجی بھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، ہماری عزت اور بڑھ جائے گی، مقام اور بڑھ جائے گا، خدمت کرنے کا موقع اور مل جائے گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو چابی دے دی۔ غور کرنے کا مقام ہے، جہاں اللہ نے نبی کو ڈائریکٹ کہا امانت کو صاحب امانت، نبی خود کعبۃ اللہ کی کنجی رکھ سکتے تھے۔ سارے صحابہ میں سب سے افضل، بہتر اگر کوئی تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ چابی لے سکتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابی نبی دے سکتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی چابی دے سکتے تھے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے سکتے تھے، امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو چابی نہیں دیا، نہ اپنے پاس رکھا نہ کسی کو۔ رب نے کہا حق کس کا ہے، کس کے پاس تھی، کس سے آپ نے لیا تھا؟ عثمان بن طلحہ سے، اس لیے امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دو۔ تو اسی وقت نبی علیہ السلام نے اس کنجی کو بلایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ گویا ایک اہم واقعہ کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، لیکن دنیا اور آخرت کے جتنے معاملات ہوں گے یہ آیت اس پر صادق آتی ہے کہ امانت صاحب امانت کو دے دو۔ یہاں صاحب امانت کیا ہوا؟ جس کے ہاتھ میں منصب ہو، اقتدار ہو، عہدہ ہو، اس کو دیا جائے۔ تو گویا امانت کا دوسرا مفہوم جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہوا وہ عہدہ ہے، منصب ہے۔ اب کس کو دینا اور کون دینا؟ اب بھائی الیکشن ہوتا ہے، نیتا لوگ کس سے پوچھتے ہیں ووٹ؟ عہدہ لینے کے لیے، کرسی لینے کے لیے ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ چلیے دنیا کے حساب سے آج ہندوستان میں خوب چل رہا ہے، الیکشن ہونے والا ہے، کتنے ڈھکوسلے ایک دوسرے پر الزام اور کتنے آفراں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کس کو دیں یہاں پر ووٹ، کون مستحق؟ اب کچھ بھائی کہیں گے وہ کافر ہیں، ان کو کیسا دینا؟ دینا اس لیے اپنا ایمان خراب ہو جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کافر، اگر کوئی مسلمان ٹھہرتا تو اس سے بھی بدتر رہتا، انہیں تو ہر جگہ سر جھکا دیتا ہے، صرف سر نہیں جھکاتا بلکہ سو جاتا ہے، وہ مسلمان سے بھی بدتر، مسلمانوں کا خرابہ ہی کرتا، اچھا تو نہیں کرتا۔ اب آج کل ہے کئی پارٹیاں بھی یہیں کی دیکھ لو، تو 4-5 سال تک اچھا تھا، جو وہ عہدے پہ ہے 3-4 دن پہلے بول دیا نظام نے بھی آمرانہ حکومت کی، یعنی ظلم کر کے، یعنی اب سوسا چھوڑ دیا، اپنی دشمنی جو دل میں تھی اس کے زبان سے نکل گئی۔ اب اس کو کیا دے سکتے؟ ظاہر بات ہے منصب نہیں دے سکتے، جس نے زہر پہلے اگل دیا۔ اب رہی کانگریس، میں کسی کو ایڈورٹائز، ایک بات آئی آیت سمجھنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، کس کو دے سکتے؟ کانگریس ہے، اب اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ سے اپنا ووٹ بینک بنا لیا ہے، اس کی سوچ یہی ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس کے مقابل بی جے پی ہے،
اس نے ظاہر اور باطل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور صرف ووٹ لینے کی نہیں، بلکہ مسلمانوں کا جو یہ قوت ہے ووٹ دینے کا، یہ بھی چھین لینا چاہ رہی ہے، ختم کر دینا چاہ رہی ہے کہ مسلمان ووٹ دے ہی نہ، یہ اختیار بھی چھین لینا چاہتی ہے۔ ایک ووٹ بینک سمجھ لیا اور دوسرا سرے سے ختم ہی کر دینا چاہ رہا ہے کہ ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اب ایسے وقت میں کس کو ووٹ دیا جائے؟ کیونکہ ہم صاحب امانت ہیں، اللہ اس پر گرفت کرے گا، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ اب یہاں پر مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا دونوں کا ماضی کیا ہے، دونوں کی سوچ کیا ہے۔ مسلمان چھوڑو، آج اگر انہیں آ گیا تو غریب، مسکین، مجبور کے حق میں کون بہتر ہے؟ کس نے مہنگائی زیادہ کر کے انسانوں پر ظلم ستم کیا، اور کس نے کچھ مہنگائی کو کم کر کے انسانوں پر سے وہ مصیبت کو ہٹانے کی کوشش کی؟ آپ یہی کہیں گے اس وقت کانگریس اعلان کر رہی ہے 1100 سے 900 تک آئے، بی جے پی نے کیا، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ 400 کر دیں گے، سہولت تو ملے گی، بل اتنی آئے گی، یہ کم کر دیں گے، بہت ساری چیزیں۔ گویا اگر انسان کے نظر سے ہم دیکھیں، انسانیت کے لیے فائدے مند کون ہے، غریب کون ہے، غریبوں کی مدد اس وقت کون کر سکتا ہے، اور نقصان دہ کون سب سے کم ہے، اسی کو دینا ہے۔ کم سے کم ہمارا ووٹ جو ہمارا اختیار ہے وہ باقی تو رہے گا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانہ، اللہ نے کہا تم امانت تمہارے پاس ہے، اس امانت کو صاحب امانت تک۔ اب ووٹ کا مسئلہ آیا ہے، یہ نہیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، فلاں کے ہم چمچے ہیں، فلاں کے پیچھے چلنے والے ہیں، فلاں نے چائے پلا دیا، فلاں نے شراب پلا دیا، فلاں نے دعوت دے دی، فلاں نے یہ لالچ دے دی، فلاں نے یہ کام کرا دیا، اس کو دے، یہ نہیں دیکھنا۔ جو اس چمچے چاپلوس نیتوں کو جتنا اختیار ہے ووٹ دینے کے، آپ کو بھی اتنا ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو ایمان دیا ہے، آپ غور سے سوچیں کہ اس وقت فائدے مند انسانوں کے لیے کون ہے، اس کو ووٹ دے کر اس امانت کا حق ادا کریں۔ دنیا کے حساب سے اور دین کے حساب سے بھی آج جہاں پہلے سلیکشن تھا اب الیکشن ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیجئے، اسلامی تنظیمیں، جماعت، مسجد ہو، مدرسہ ہو، تنظیم ہو، سوسائٹی ہو، اب جہاں بھی الیکشن ہوگا ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ نہیں کہ ہم امانت یہ اختیار ہے ہم جس کو چاہے دے دیں، یہ ہمارا کام کرتا، اس سے ہمارا فائدہ، اس سے ہمارا نقصان ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ ڈھکاں۔ اللہ کی قسم، آپ اگر دنیاوی فائدہ دیکھیں گے تو یہ عصبیت ہوگی، یہ خیانت ہوگی۔ مسلمان خائن نہیں ہوتا، منافق خائن ہوتا ہے۔ آپ کا دین ایمان ناقص ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں جب کہیں پر بھی کسی سوسائٹی کا ہو، جماعت کا ہو، یا کہ مسجد کا ہو، یا کہ مدرسے کا ہو، تو سب سے پہلے نبی کا یہ بھی فرمان سن لو، جو اقتدار مانگتا ہو اس کو مت دو۔ آج تو مانگتے نہیں، بلکہ کتنی چال بازیاں، کتنے بدماشیاں کرتے، کتنی چال بازیاں، کتنی مکاریاں، جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، کورٹ کچہری، پولیس کو کھلانا، رشوت خوری، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اگر ایسے شخص کو دے رہے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے بنیں گے، آپ ظالم بنیں گے۔ آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، یا وہ آپ کا رشتہ دار ہے،
یا سیاسی نظریہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ خائن ہوں گے۔ جب آپ خائن ہوں گے تو سب سے پہلے گویا نبی کے آپ نے مخالفت کی۔ نبی نے کہا جو منصب مانگے، کرسی مانگے، اس بدبخت کو نہ دو۔ نبی سختی سے منع کر رہے ہیں، اور آپ مانگنے والے کے پیچھے جا رہے ہیں، چمچوں کی بات چاپلوسوں کے سن رہے ہیں، خائنوں کی سن رہے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک نقصان یہ آپ نے شریعت کی مخالفت کی، امانت میں خیانت کی ہے، اور دوسرے مومن خائن نہیں ہوتا، امین ہوتا، خائن منافق ہوتا، آپ نے اپنا شمار خائنوں میں کر لیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس کا مستحق تھا آپ نے اس مستحق کے حق کو چھین لیا، آپ ظالم ہو گئے۔ اور چوتھا، جب ایسے لالچی، ایسے مانگنے والے عہدوں کو آپ تائید کرتے ہیں، اس کو عہدے پہ بٹھاتے ہیں، ایک عہد ہی صحیح، اب اس کے بعد جتنا فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، بدماشیاں ہوگی، سب میں اللہ کی قسم پورے کے پورے آپ بھی گناہ میں شریک ہوں گے۔ کیونکہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک گناہ نہیں، دسیوں گناہ آپ پر لازم ہوتے۔ اب وہ ظالم جو حریص ہے، لالچی ہے، اب ان نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو تو نہیں بٹھائے گا۔ جو اس کا چاپلوس ہو، جو اس کا رشتہ دار ہو، جو چیخ پکارا کرنے والا ہو، جس سے اس کا فائدہ ہو، ویسے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ سوسائٹی میں رکھے گا۔ تم کو یہ ہوتا، وہ ظالم بھی رشوت لیں گے، وہ بھی فساد مچائیں گے، وہ بگاڑ بھی، یہاں تک کہ سوسائٹی، تنظیم، جماعت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور ہر جگہ آج یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک پردھان صاحب تھے ایک گاؤں کے اندر، جیسے آج منصب پہ بیٹھنے والے، عہدے پہ بیٹھنے والے کرتے، اس کا بھی وہی تھا۔ کچھ ہوا، چلو بھائی تمہارا بائی کاٹ کر دیا۔ دوسرا کچھ ہوا، چاپلوسی نہیں کیا، بائی کاٹ۔ تیسرا ہاں یہاں نہیں ملایا، بائی کاٹ۔ چوتھا ہاں یہاں نہیں ملایا، بائی کاٹ۔ ایک مرتبہ رات کو کھانے کے بعد بیگم کے ساتھ سونے لگے تو بیگم کو کہا، دیکھا میں نے اس کو بھی بائی کاٹ کر دیا، اس کو بھی۔ بیگم نے کہا، تمہاری عقل پہ پردہ پڑا ہے بے وقوف، تو نے اس کو کیا، اس کو کیا، اب بائی کاٹ والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی، اب تو بائی کاٹ ہو گیا ہے۔ بائی کاٹ کرتے کرتے یہ بائی کاٹ آیا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے منافقوں کے بارے میں بھی بائی کاٹ کا اعلان نہیں کیا۔ کافروں نے مسلمانوں کو سوشل بائی کاٹ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے صحابہ کے ساتھ گئے تھے، 3 سال تک تھے۔ یا تو صرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں 3 صحابی نہیں گئے تھے، تو ان کے بارے میں کہا تھا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ یہاں اللہ کا بھی حکم نہیں ہے، شیطانوں کو حکم، خود خدا بن کے بیٹھے ہیں، اصول بنا کے۔ نبی موجود یہ نہیں کہتا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ بائی کاٹ، بلکہ نبی یہ کہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، کوئی قانون نہ آ جائے، کوئی شریعت نہ آ جائے، کوئی وصول نہ آ جائے، کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک لوگ ان سے بات نہ کریں۔ یہاں تک کہ بیویوں کو بھی جدا کر دیا تھا۔ 40-50 دن کے بعد توبہ استغفار اللہ سے کیا، لوگوں سے نہیں کیا، نبی سے نہیں کہا میں شامل ہوتا، اللہ سے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم الأنفس۔ ان کا نفس خود ان پر تنگ ہو گیا تو روئے، گڑ گڑائے، توبہ کیے، معافی طلب کیے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ نے بخش دیا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے کہا، خوش ہو کر کہا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، بائی کاٹ کا مسئلہ ختم کر دیا ان کا۔ کہا اے
کعب سن لو، اللہ کی قسم، بخاری کی روایت ہے، جس دن سے تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا آج تک تمہاری زندگی کا سب سے بہتر لمحہ، تمہاری زندگی کا سب سے بہتر وقت اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کر دی ہے، تم کو بخش دیا ہے۔ نبی نے خوش ہو کر یہ اعلان کیا ہے۔ لیکن یہ کہاں سے بائی کاٹ، یہ کاٹ یہاں سے، یہ تو شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو خیر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا امانت ہمارے پاس ہے منصب کو، اب وہ صحیح آدمی کو ہم دے رہے ہیں تو امانت کا حق ادا ہو رہا ہے، ورنہ ہم خائن ہو رہے ہیں۔ اور پھر آگے صرف یہ نہیں کہ آپ ووٹ دے دیے، تائید کر دیا، انہیں بن گئے، یہاں بات نہیں ختم ہوتی۔ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے امانت، صاحب امانت، اب جس کو آپ نے امین بنایا، آپ نے محافظ بنایا، آپ نے ذمہ دار بنایا، آپ نے کرسی دی، آپ نے منصب دیا، آپ نے عہدہ دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کی طرح، عدل انصاف کے ساتھ کرو۔ یہ نہیں کوئی آ کے کان بھر دیا، کوئی چاپلوسی کر دیا، کوئی تمہارے ہاں میں یہاں ملا دیا، ایسا نہیں۔ دونوں کی بات سننا ہے، حق کیا ہے قرآن و حدیث کے حساب سے، اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ اور یہ بہتر چیز، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عہدے کی لالچ رکھتا ہے، جو شخص منصب حاصل کرتا ہے، کرسی حاصل کرتا ہے، جب تک قرآن و حدیث کے حساب سے اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب شریعت کو ہٹا کر، عدل کی دھجیاں اڑا کر وہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی تائید چھین لیتا ہے، وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، دوستو دیکھ لو، جب شیطان مسلط ہو گیا، اب وہ شریعت کا محافظ نہیں ہے، اب وہ شریعت کا امین نہیں ہے، بلکہ اب وہ شیطان کا ایجنٹ بن رہا ہے، اپنے نفس کا ایجنٹ بن رہا ہے، وہ ظالم ہو جا رہا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، ایک دو الفاظ ترمذی میں زائد ہے، بخاری میں ایک دو الفاظ کم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہم کو نصیحت کر رہے تھے۔ اعرابی آیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، آپ درس دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے، سمجھاتے رہے۔ ایسے وقت میں کچھ صحابہ نے کہا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات کو نہیں سنے، سوال کو نہیں سنا، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو تو سنا، اس نے جو پوچھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کا پوچھنا، سوال کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے آپ دھیان نہیں دے رہے۔ صحابہ آپس میں یہ بات کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ یہ بات کر رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے درس کو مکمل کر دیا، تقریر پوری ہو گئی۔ آپ نے کہا
این السائل عن الساعہ، سائل کہاں ہے سوال کرنے والا؟ جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا، قیامت کب آئے گی؟ قال ہا انا یا رسول اللہ، وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں یہاں پہ۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ، تم پوچھتے ہو قیامت کب قائم ہوگی؟ جب امانتیں ضائع اور برباد ہونے لگیں تو اب قیامت قائم ہونے کا انتظار کرو کہ اب قیامت آئے گی، قیامت قریب ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال کیف اذاعتها، یہ امانت کیسے ضائع ہوگی، کیسے برباد ہوگی، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تم کہتے ہو امانت کیسے ضائع ہو جائے گی، نہیں سمجھ میں آیا تو سنو، جب عہدہ، کرسیاں، منصب، امارت، وزارت، سرداری ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو اس کا مستحق نہ ہو، الی غیر اہلہ، غیر اہل، نااہل کو کرسی دی جائے، منصب دیا جائے، اقتدار دیا جائے، امارت دی جائے، صدارت دی جائے، تو فانتظر الساعہ، اب خون خرابہ ہوگا، اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، معاشرے میں بگاڑ اور کینہ کپٹ، بغض، حسد، امن و سکون کی دھجیاں اڑ جائے گی، سمجھ لو اب قیامت قریب ہے، آنے والی ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ اگر ہم نااہل شخص کو کسی بھی منصب پہ، چھوٹا سا چھوٹا، بڑا سا بڑا ہو، اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی موافقت کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے ہم فساد برپا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس بالعدل فحکموا، رب العالمین نے فرمایا امانت کو صاحب امانت تک، یا ہم کو اختیار ہے ووٹ دینے کا، یہ نہیں کہ پیسہ مل گیا فائدہ، یہ نہیں، اللہ کی قسم، ظالم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، حرام کرنے والے ہوں گے، دوسرے کا حق مارنے والے ہوں گے، منافق ہوں گے، اگر کسی دنیاوی مقصد کے وجہ سے، سیاسی حساب کے وجہ سے نااہل کو آپ اقتدار دے رہے ہیں، آپ خود اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تاکیداً حکم ہے، ہلکے پھلکے انداز میں نہیں۔ اور یہ جو اعلان کر رہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ بہتر تم کو نصیحت کر رہا ہے، اور یاد رکھنا صرف نصیحت نہیں کیا، حکم نہیں کیا تم کو، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سن بھی رہا، دیکھ بھی رہا ہے، اگر اس حکم کے خلاف کیے تو خیر نہیں ہے، تم دنیا میں بگاڑ کی وجہ تم بنو گے اور تمہارا ایمان برباد ہوگا، اللہ تمہارے گردن کو قیامت کے دن ناپے گا۔ تو امانت کا دوسرا مطلب جو قرآن نے بیان کیا منصب ہے، وہدہ ہے۔ نمبر 3، ہر ایک کو بچے ہیں، اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، تو یہ اولاد بھی امانت ہے اللہ کی، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کس طریقے سے امانت ہے۔ میں اپنے طرف سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہقی شریف کے اندر نقل کرے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا،
ایسے وقت میں رب العالمین ایک جوڑے کو کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بہت نمازی، حاجی، قاضی، زکاتی، صدقاتی، دیندار ہے، سب کچھ ہے، اللہ قبول کر لیا، جاؤ جنت میں۔ جیسے تھوڑی دور جائیں گے جنت کے دروازے تک اللہ واپس بلائے گا، ادھر آؤ، آئے، یہ کون ہے؟ خوش ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے ابو ہے، یہ ہمارے امی ہیں۔ اللہ کہے گا یہ تمہاری اولاد ہے، لیکن یہ میری امانت ہے جو تمہارے سپرد کیا تھا۔ تم نے میری دی ہوئی امانت میں خیانت کی، اسی لیے یہ میرے نافرمان بنے، یہ باغی بنے، یہ سرکش بنے، یہ ظالم بنے، میرے حق کو ادا نہ کیا، جس کے وجہ سے آج ان کو دوزخ میں جانا ہے۔ تم نے میری امانت میں خیانت کر کے اب جاؤ تم بھی اپنی اولاد کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کی زبان کہتی ہے کہ ہماری اولاد یہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے حوالے اللہ نے سپرد کیا ہے۔ اور دوسری روایت اولاد امانت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث واقعہ ہے، بارہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جب مسئلے کی بات آئی تو غور کرے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، شوہر باہر گیا، چھوٹا معصوم بچہ بیمار تھا، انتقال ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عابدہ، بڑی نیک، بڑی سمجھدار، بڑی فرما بردار بیوی تھی، بڑی اطاعت گزار بیوی تھی۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا دیکھو معصوم بچہ مر گیا ہے، میرے شوہر جب گھر میں آئیں گے شام میں تو خبردار کوئی مرنے کے بچے کی خبر نہیں دینا، میں خود خبر دوں گی۔ معصوم بچے کو نہلایا، کپڑے میں لپٹ دیا، کفن میں ایک گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، اور خود بناؤ سگار کیا شوہر کے لیے۔ شوہر آیا، رات میں کھانا وانا کھلائے، اور پھر دونوں سوئے۔ جب دونوں سوئے تو دونوں ہم بستر ہونے کے بعد حضرت ام سلیم بچے کی لاش پڑی ہے دوستوں، لیکن شوہر کا ساتھ کیسے، تسلی کیسے دیتی ہے؟ یہ ہے فرما برداری، یہ ہے ایمان، یہ ہے امانت، یہ ہے وفا شیاری۔ شوہر سے ہم بستر ہوئے تو پوچھتی ہے شوہر محترم ایک مسئلہ بولیے۔ کہا کیا؟ کہا اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے اور جب وہ امانت واپس پوچھے تو دے دینا ہے۔ کہا ارے یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، دینا ہی دینا ہے، فوراً دے دو۔ کہا اللہ نے ہم کو امانت دیا تھا بیٹے کی شکل میں، اللہ نے امانت کو واپس لے لیا، وہ لاش پڑی ہے، لے جاؤ کہ دفنا دو۔ دل پہ کیا گزری ہوگی دوستوں؟ خیر بہت غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پورا تذکرہ کیے، نبی مسکرائے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد اٹھایا، تمہاری بیوی محترمہ نے اس انداز میں تمہیں بتایا، اللہ خوش ہوا، برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد 10 بیٹے تقریباً اللہ نے دیا، اور سب کے سب قرآن کے حافظ ہوئے۔ تو نبی کی حدیث اور صحابیہ، اولاد کو اللہ کی امانت کہا۔ اب امانت کیا ہے؟ صاحب امانت تک دیں، ہم وہ اخلاق سکھلائیں، وہ تعلیم سکھلائیں، وہ عمل سکھائیں جس کے وجہ سے جس کی امانت ہے اس کے پاس یہ پہنچ جائے۔ آپ سوچیں آپ نے اس امانت کا حق کہاں تک ادا کیا؟ آپ نے دنیا کے بارے میں کوشش کی ہوگی یہ بچہ اتنا کمائے کہ بلڈنگ بنا لے، گاڑی، اور میں بھی سکون کی زندگی گزاروں بچے کی کمائی پر، اور بچہ بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی
زندگی گزارے. کوشش یہی تھی، دعا یہی ہم نے کیا. یہ امانت میں خیانت ہے، اچھے انداز میں کیا تو الحمدللہ. لیکن یہ بتاؤ، کیا آپ نے بچے کو یہ حساب سے تعلیم دی ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی آپ کے دل کی ٹھنڈک ہو، آنکھ کی ٹھنڈک ہو، دل کا سرور ہو، اور آخرت میں آپ کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے؟ والذین ہم، اللہ تعالی نے فرمایا. سوچے کبھی. اور یہ تعلیم دینے کے لیے، یہ امانت کا حق ادا کرنے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمان، اپنے اخلاق کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو سدھرنا پڑے گا. کیوں؟ سورہ فرقان میں ایمان والوں کے، رحمان کے جو بندے ہیں، جنت کے جو مستحق ہیں، جن پر اللہ رحم کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا، ان کے بہت سارے اوصاف بیان کیے. ان اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ دعا کرتے رہتے، ربنا ہب لنا من لدنک، ربنا ہب لنا ربنا ہب لنا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب، ہماری اولاد، ہماری بیوی کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اپنا بھی اطاعت گزار بنا دے، ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے اور تو بھی خوش ہو جائے. اور پھر کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور متقیوں کا امام. گویا ہم اپنے بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے متقی، نیک، پرہیزگار ہونے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ نیک، متقی، پرہیزگار ہونے کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کر رہے ہیں ان کا امام ہم کو بنا دے. گویا اگر ہم حقیقت میں اللہ نے یہ جو بڑے انداز میں اولاد کی امانت ادا کیا ہے، اس اولاد کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو اچھا، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بننا پڑے گا، جب جا کے ہم ان کے امام بنیں گے. ہم نے اس انداز میں کی. غور کریں. اسی طریقے سے بد اخلاقی سے روکا ان کو، بے حیائی سے روکا، بے شرمی سے روکا، بدکاری سے روکا، زناکاری سے روکا. آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، ہماری بیٹی، ہماری بہن کس انداز میں گھر سے باہر نکل رہی ہے، کبھی ہم نے غور کیا ان کے لباس کی اصلاح کرنے کی، کبھی ان کے زبان کی اصلاح کرنے کی، اور کبھی یہ پوچھا بیٹی آج کہاں دن بھر تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے غیر مسلموں کے ساتھ آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے بہن بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اسی میں ہماری بہن بیٹی بھی تو شامل نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اس کا خیال کیا؟ اس امانت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی؟ رات کے اندھیرے میں کبھی دعا کی؟ اگر یہ 4-5 دعائیں نہیں کی تو اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا. سورہ حقاب، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. جب اس مسلمان صاحب سمجھ ہو جاتا ہے، شعور کو پہنچتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے. پہلی دعا، اے رب العالمین، میرے ماں باپ پر جو تو نے انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور مجھ پر جو تو نے احسان کیا ہے، ان سب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہم کو دے دے. ایک دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى، اور اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہو.
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، عیاری سے، مکاری سے، بدکاری سے، شرک بدعات خرافات سے، دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ کر لے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح فرما دے، اپنے راستے پر چلنے والا، جنت کے راہوں پر چلنے والا بنا دے۔ انی تبت الیک، چوتھی دعا، اے اللہ مجھے اپنی طرف رجوع ہونے والا، گناہوں پر ندامت کرنے والا، شرمندہ ہونے والا، توبہ کرنے والا بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور اے اللہ مجھے فرما برداروں میں سے بنا دے۔ یہ 5 دعا کبھی مانگی؟ آگے کی آیت میں یہ 5 دعا ایمان والا مانگتا ہے۔ پھر کیا اللہ، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ جو لوگ یہ 5 دعائیں مانگتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اچھے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر یہ دعائیں نہیں ہیں تو گویا عمل قبول نہیں۔ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور انہی کے گناہوں کو اللہ بخشتا ہے۔ اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، یہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ دوسرے کبھی ہم نے مانگے اولاد کے صالح ہونے، باہر جانے کی دعا، کامیاب ہونے کی دعا، مالدار بننے کی دعا، شادی ہونے کی دعا، فلاں ڈھکاں سب مانگتے ہیں۔ اولاد کے نیک صالح ہونے کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کر تہجد کے وقت دعا مانگی ہے کہ نہیں مانگی ہے؟ تو اولاد اللہ کی امانت ہے۔ ہم دنیا کے لیے جتنی کوشش کر رہے ہیں، سوچو آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیا؟ تو یہاں اولاد کو بھی نبی نے امانت کہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری امانتیں، مال بھی امانت ہے۔ مال بھی ہم کمائے، ہمارا ہے، جہاں چاہیں خرچ کیے، ہم محنت کیے، مشقت اٹھائے، یہ میرا ہے، جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو یہ قارون کہتا تھا قال انما اوتیت علی علم، یہ مال جو کمایا ہم نے یہ میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، قارونیت ہمارے اندر نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ آپ جہاں چاہیں خرچ نہیں کر سکتے، اللہ جہاں چاہتا وہاں خرچ کرو، کیونکہ ترمذی کی 12 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ میدان محشر قائم ہوگا، آپ یا کوئی بھی اپنے پیر کو حرکت نہیں دے سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا نہ جواب، مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا، یہ تو سوال ہوگا۔ حرام، سود، رشوت، کسی کو ڈبایا، کسی کو نہیں ڈبایا۔ یہ نوکریاں، یہ جو کام کرتے، کہیں بھی کام کرتے ہوں، ہماری صلاحیت کے حساب سے ہم کو کمپنیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ اب اس صلاحیت کا کیا ہم نے پورا کام انجام دیا یا سستی اور کاہلی کی، خیانت کی؟ تنخواہ تو آئی رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، لاکھوں کی تنخواہ ملی، بڑے خوشی ہوئے، کام نہیں کیا، مال تو لے لیا، لیکن بعد میں پریشان، حیران، یہ بیمار، یہاں گیا، وہاں ڈوبا۔ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، یہ پریشانی، یہ مصیبت۔ کہتے ہیں امانت جو ہے رزق کو کھینچتی ہے اور خیانت رزق کو دور کرتی ہے۔ آج جو مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا ہم اپنے کاموں کے ساتھ حقیقت میں امانت دار ہیں؟ یہ سوچ لو دوستو۔ اسی طریقے سے اور بہت ہے، وقت زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں۔ خیر، امانت کا مفہوم بہت ہے، کچھ آدھا یوں سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو، چاہے دنیا کا معاملہ اور دین کا، بجا لانا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے امانت
داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔